وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ شرک کی کوئی قسم اور کوئی صورت ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا اس کی معافی کوئی نہیں۔ قرآن نے فرمایا، سورہ نساء آیت کریمہ نمبر 116 ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ، بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے چھوٹا بڑا گناہ جو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے کر دے گا۔ شرک کے بارے میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں بالکل معافی نہیں کروں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص شرک کرتا ہے ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی۔ یہ لفظ کیسا بولا؟ گمراہی بھی اور دور کی بھی، یعنی اس کے قریب کو اس کا مددگار بھی کوئی نہیں ہے، دور بالکل پھینک دیا اس کو گمراہی میں، جا اب تجھے کوئی بچانے والا واپس لانے والا نہیں ہے۔ شرک جو ہے نا، اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا۔ اس کی تعریف سورہ لقمان میں جو ملتی ہے، لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم اور عظیم، بہت بڑا ظلم۔ شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ گناہ تو ہے، اس کو ظلم کہا گیا۔ تو ظلم کی جو تعریف کی ہے نا اہل لغت نے، کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر اس کے غیر مقام پہ رکھ دینا۔ مثلا جوتا جو ہے، جوتا وہ پیروں میں پاؤں میں پہننے کے لیے، اور اگر کوئی جوتا اٹھائے تو سر پہ رکھ لے، یہ ظلم ہے۔ صرف غلطی نہیں ہے، ظلم ہے۔ اس طرح یہ ٹوپی ہے، یہ سر کے لیے ہے، اور ٹوپی اٹھائے تو پیروں میں پہن لے، ہذا ظلم، یہ ظلم ہے۔ تو نبی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا نمبر 1، شرک فی الذات، اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر محترم، کائنات کے لوگوں کو بتا دیجئے، هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی اس کا باپ بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس کی اولادیں نہیں، وہ اکیلا تنہا یکتا ہے۔ اور ہم نے، انسانوں نے کیا کیا؟ وہ بھی تو ہم ہی ہیں نا، انسان جو ہم سے پہلے تھے، ہمارے وہ بھی بھائی تھے۔ انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو رب کا بیٹا، وہ نبی خود کہہ رہا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملنے والی ہے، میں نبی بننے والا ہوں۔ بچپن میں کہہ دیا، بڑا ہوا نبی ہوا، رسول ہوا، لوگوں میں زندگی گزاری، لوگوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔
اور اس کی ماں کو بیوی بنا دیا، اللہ کو کیا درجہ دے دیا، مشرکوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یا اس کی ذات کا حصہ بنا دینا یا وہ نور اور اس نور کا حصہ بنا دینا، کوئی بھی صورت و ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور شریکہ تو آپ بندے کو پسند نہیں ہے، شریکہ تو چھوٹے سے چھوٹے بندے کو پسند نہیں ہے، وہ شریک کو برداشت کرتا ہے کوئی نہیں، وہ تو غیرتوں والا رب ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ شریک ہو، یہ شرکہ میں نے عربی کا لفظ ہے، کمپنی ہوتی ہے، لمیٹڈ کمپنی، شرکہ، شراکت، شریک، کوئی بھی صورت رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ دروازہ ہی بند کر دو۔ دوسرے نمبر پہ شرک فی الصفات ہے کہ وہ صفتیں جو رب کی ہیں وہ کسی بندے میں پیدا کر دی جائے۔ اولاد کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ تو میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ رب تو وہی ہے، دیتا تو وہی ہے، لیکن ہمارے محلے میں ایک بزرگ ایسے ہیں، ان کا تعویذ لے لیں بس بے فکر ہو جائے، اولاد ملنی، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، اور میں یہ بیٹے بیٹیوں کی جو دینے والی خوبی اور یہ وصف ہے میں بندے میں رکھ دوں، اس سے بڑا کیا شرک ہے؟ بارش، فلاں بابا جی انگلی باہر نکالیں، یوں کر دیں بارش ہو جاتی ہے۔ سالوں کی بیماری ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہمارے محلے میں لے آؤ، ایک اماں جی ہیں، بوڑھی اماں جی، بس وہ سر اٹھا کے یوں دیکھتی ہیں، سالوں کی بیماری ختم۔ یہ صفتیں، یہ کام کس کے ہیں؟ یہ رب کے ہیں۔ رب کے کام تم نے رب کے بندے میں ڈال دیے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اسی طرح شرک فی العبادت ہے، بندگی میں، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ شرک ہے، یہ معافی اس کی نہیں ہے۔ پھر شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، کسی قسم کا شرک ہو، کوئی معافی نہیں۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کا فیصلہ آ گیا کہ میں نے مشرک کو کوئی معاف نہیں کرنا۔ پھر اگلی بات، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارنا، دیویاں بنا لی، دیوتا بنا لیے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو دیویوں کو، یہ جو عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو انہوں نے خدا کا حصہ یا خدا بنا لیا ہے، در حقیقت یہ سرکش شیطان کے پیروکار ہے، اللہ کے پیروکار نہیں ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان جس پر اللہ نے لعنت کی، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مردود تو بنا دیا ہے نا۔ اللہ، کچھ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں، ایک بندہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں تو ہے ہی بڑا غلط، بہت برا، وہ اسی حالت میں خوش ہے۔ اچھا اب تم نے مجھے برا تو بنا دیا نا، میں برائی کر کے دکھاؤں گا، شرمندہ نہیں ہو رہا۔ لوگ نفرت کر رہے ہیں اور وہ اس بات پہ خوش ہو رہا ہے، اچھا مجھے آپ نے برا بنا دیا، میں برا بن کے دکھاؤں گا۔ شیطان بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ تو نے مجھے مردود بنا دیا، میں بن کے دکھاؤں گا، اب میں اپنا حصہ لے کے رہوں گا۔